روزوں کے بعد نیب ٹارزن بننے جا رہی ہے اور روزوں کے بعد ٹارزن کی واپسی ہوگی نیب کی. اس دفعہ نیب جو ہے عید کے بعد دو طرفہ ٹارزن بنے گی اور نیب جو ہے وہ کوئی مسودہ یہ جعلی ہے جو مارکیٹ میں آیا ہے. عید کے بعد نیب کے دو طرفہ ٹارزن بننے کی پیشگوئی. مارکیٹ میں آنے والا آرڈیننس کا مسودہ جعلی ہے. اپوزیشن جو ترمیم مانگ رہی ہے وہ ممکن نہیں. موکل بتا رہے ہیں کہ شہباز شریف کے ستارے گردش میں ہیں. کیا پدی کا شوربہ. بلاول بھٹو کے بیان پر شیخ رشید کا رد عمل. پردے کے پیچھے کی کہانی کا بھی ذکر. انفارمیشن منسٹر میں ایسی ٹیم کبھی نہیں آئی کہ پردہ سکرین کا بھی شبلی نے مانی ہے. شبلی کیا اس کا نام, پردہ سکرین کے لیے بھی شبری فراز ہے اور پردے کے پیچھے بھی باجوہ ہے. سو بالکل زبردست ٹیم ہے. شیخ رشید کے مقدر میں رمضان میں بھی سچ بولنا نہیں. نیب نیازی گڑھ چور شہباز شریف کو جیل میں ڈالنے کے لیے جتن کر رہا ہے. سیاسی یتیموں کی جماعت پی ٹی آئی کو پاکستان کے عوام نے مسترد کر دیا. رانا ثناء اللہ کا رد عمل. وزیراعظم کی مہنگائی میں مزید کمی لانے کے لیے ہنگامی اقدامات کی ہدایت. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا ثمر عام افراد تک پہنچایا جائے. وزیراعظم ہر صورت قیمتیں کم کرائیں. بصورت دیگر ایکشن لیں. ناجائز منافع خوروں کو لگام ڈالی جائے. عمران خان کا چاروں صوبائی حکومتوں کو پیغام. کورونا کے باعث بے روزگار افراد کے لیے حکومت کا بڑا اقدام. وزیر اعظم کچھ دیر میں روزگار پروگرام کا آغاز کریں گے. پورٹل پر رجسٹریشن کرانے کی سہولت. مستحقین کو احساس ایمرجنسی کیش کے ذریعے 12,000 روپے دینے کا پلان. کورونا کا زور برقرار. مزید 32 افراد جاں بحق, 417 اموات, 18,114 شہری متاثر. پنجاب 6,733, سندھ 6,675, خیبر پختونخوا 2,799 اور بلوچستان میں 1,136 کیسز. اب تک 4,715 مریض صحت یاب. 6 اضلاع میں اسمارٹ سیمپلنگ کا آغاز کر رہے ہیں. ان اضلاع میں لاہور, راولپنڈی, ملتان, گجرانوالہ, گجرات اور فیصل آباد شامل ہیں. ہم کل سے انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر 6,000 ٹیسٹ کر سکیں گے. پنجاب میں کل سے یومیہ 6,000 ٹیسٹ کا آغاز. کورونا کے پھیلاؤ کا جائزہ لینے کے لیے 6 اضلاع میں اسمارٹ سیمپلنگ بھی شروع کر رہے ہیں. معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی پریس کانفرنس. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کورونا سے متاثرہ اسپیکر قومی اسمبلی کو ٹیلی فون. خیریت دریافت کی. اسد قیصر کے بیٹے اور بیٹی کی جلد صحت یابی کے لیے بھی دعا. سندھ میں کورونا سے مزید 4 ہلاکتیں, تعداد 122 ہو گئی. صوبے میں اس وقت 5,639 مریض زیر علاج ہیں. حفاظتی تدابیر پر عمل کر کے ہی مہلک وائرس سے بچا جا سکتا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ. کورونا سے بچاؤ کا چیلنج. سندھ اور پنجاب میں لاک ڈاؤن جاری. پابندیوں کی خلاف ورزی معمول. لاہور, کراچی سمیت کئی شہروں میں اہم شاہراہوں پر رش. خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھی حفاظتی تدابیر نظر انداز. وزیر اعظم کا روسی ہم منصب کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار. کورونا مشترکہ چیلنج ہے. کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں روس کے ساتھ کھڑے ہیں عمران خان. کورونا کے باعث ملکی معیشت شدید دباؤ کا شکار. حکومت عوام کو سہولتیں دینے کی پوری کوشش کر رہی ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی سے خاطر خواہ ریلیف ملے گا. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان. ایک لاکھ سے زائد پاکستانی وطن آنے کے خواہش مند محفوظ طریقے کے تحت واپس لانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں. بیرون ملک سے آنے والوں کے لیے قرنطینہ میں رہنا لازمی ہوگا. معاون خصوصی معید یوسف.
बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए नेशनल सेविंग में सरमायाकारी का सुनहरी मौका। दोहरी शहरियत वालों के साथ पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड, ओवरसीज फाउंडेशन का कार्ड रखने वाले भी अहल। बैरून मुल्क तायुनात सरकारी अफसरान भी फायदा उठा सकते हैं। पाक बहरिया भी कोरोना से मुतासर अफराद की इमदाद में पेश। सिंध और बलूचिस्तान के साहली इलाकों और दूर दराज गोठों में इमदादी सामान की तकसीम। अस्पतालों में तिब्बी अमले के लिए मेडिकल किट्स और हिफाजती सामान की भी फराहमी। पंद्रह मई से सिंध की फसलों पर टिड्डी दल के हमले का खतरा। यकीन दहानी के बावजूद कोई ताउन नहीं किया गया। जल्द 6 एयरक्राफ्ट से स्प्रे ना किया गया तो शदीद नुकसान होगा। वजीर आला सिंध का वजीर आज़म को खत। बलूचिस्तान में टिड्डी दल का हमला कोरोना से ज्यादा तबाहकुन। सूबे में ज़राअत का शोबा दाव पर लग चुका। बदतरीन ग़िज़ाई बहरान का खदशा पैदा हो गया। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला नोटिस लें, सेनेटर सरफराज बुगटी की अपील। वकील को गाड़ी से टक्कर मारने का इल्जाम। कराची की मकामी अदालत ने नबील गबोल के बेटे की जमानत मंजूर कर ली। 20,000 रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। कराची में 5 से 8 मई तक हीट वेव की पेशगोई। पारा 40 से 42 डिग्री तक जाने का इम्कान। दोपहर के औकात में समंदरी हवाएं बंद रहेंगी। महकमा मौसमियात। कहते हैं कि ईद के बाद नैब दो तरफा टार्जन बनेगा। मार्केट में आने वाला ऑर्डिनेंस का मुसवदा जाली है। नून लीग और पीपल्स पार्टी चाहती है नैब ऑर्डिनेंस तब्दील हो जाए। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान ने IPPs और चीनी चोरों को नकेल डाली है। नवाज शरीफ के बाद अब फिरदौस आशिक अवान भी कहेंगी कि मुझे क्यों निकाला। वज़ीर रेलवे शिबली फराज का नाम भूल गए। बिलावल भुट्टो जद्दारी पर भी कड़ी तनकीद की। वो लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। रोज़ों के बाद नैब टार्जन बनने जा रही है और रोज़ों के बाद टार्जन की वापसी होगी नैब की। और जो ये समझ रहे हैं कि कल या परसों मसवदा आ गया है और बात हो गई है, देखें पीपल्स पार्टी और नून लीग तो चाहती ये है कि नैब के कानून बदल दो, फिर हमसे 18वीं तरमीम की बजाय आप 20वीं तरमीम भी करवा लें। इस दफ़ा नैब जो है ईद के बाद दो तरफा टार्जन बनेगी और नैब जो है वो कोई मसवदा ये जाली है जो मार्केट में आया है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर में ऐसी टीम कभी नहीं आई। पर्दा स्क्रीन के लिए भी शिबली फराज है और पर्दे के पीछे भी बाजवा है। सो बिल्कुल ज़बरदस्त टीम है। IPP की लिस्ट जो है, इमरान खान को ये क्रेडिट दें कि उसने गंदम के चोरों को, चीनी के चोरों को और IPP के चोरों को नकेल डाली है। कलंदर अंदर जा सकते हैं ईद के बाद दोनों तरफ से ना। मोकलों ने नाम नहीं बताए। फिरदौस आशिक अवान साहबा अब आपको मीडिया पे नज़र आया करेंगी, क्योंकि ये मीडिया भी जिसको आदत पड़ जाए वो आसानी से जाती नहीं है। नवाज शरीफ के बाद अब फिरदौस आशिक अवान साहब कहेंगी मुझे क्यों निकाला। इमरान खान से हुकूमत नहीं चल रही तो बिलावल की झोली में डाल दे। क्या पिद्दी का शोरबा। इमरान साहब 5 साल पूरे करेगा। इसी पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह का। वो कहते हैं कि शेख रशीद के मुकद्दर में रमज़ान में भी सच बोलना नहीं लिखा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नैब न्याजी गठजोड़ शहबाज शरीफ को जेल में डालने के लिए जतन कर रहा है। राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि शहबाज शरीफ की ताकत पाकिस्तान के आवाम है, उन्हें किसी का खौफ नहीं। और राना सनाउल्लाह ने वज़ीर रेलवे शेख रशीद का बयान मुस्तरद कर दिया। बराह रास्त आपको कराची लिए चलेंगे, जहां वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल फैसल वावडा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आप नहीं संभाल पा रहे, पोलियो की शिकायत आपके पास आ रही है, कोरोना वायरस आप नहीं संभाल पा रहे, लॉकडाउन आप नहीं कर पा रहे। इंटीरियर सिंध में एक भी टेस्टिंग किट और टेस्ट नहीं हुआ। कराची को मोजो दाड़ो बनाने के लिए कराची का राग पीट रहे हैं। भाई आप इंटीरियर सिंध के अंदर, मैं आप लोगों से कहता हूँ आप चले जाएँ, मैं साथ चलता हूँ आपके। ना नवाबशाह जो वालिद साहब का एरिया है वहाँ कुछ नहीं किया, वहाँ टेस्टिंग किट नहीं है। लड़काना उनका गढ़ है पीपल्स पार्टी का, वहाँ कुछ नहीं है। मतलब सिंध के इंटीरियर हालात अगर देख ले, जहाँ से गवर्नर साहब बटियारी गए वहाँ पे टेस्ट कराए,
کہ وہاں کتنے لوگوں کو اور اس چیز سے شکار ہیں کرونا کا. یہ ڈرامے بند کریں اور یہ استعفیٰ مانگنے سے بہتر ہے اپنے گریبان میں جھانکے خود استعفیٰ بھی دے اور خود اپنے آپ کو یہاں سے آئسولیٹ کر دے صوبے سے. اس شہر کو اور اس صوبے کو ہم مونجو داڑو بننے نہیں دیں گے. بس میرا یہی آپ لوگوں سے آپ کے توسط سے تھا کہ یہ پرانچ خوری نہ کریں روز صبح آ کے اور دوپہر کو نہ آپ کا وقت ضائع کریں. بتائیں انہوں نے کیا کیا ہے, وائرس کے لیے کیا کیا ہے, کتے کاٹنے کی ویکسین کے لیے کیا کیا ہے, پولیو کے ایشوز کے اوپر کیا کیا ہے, راشن کے اوپر کیا کیا ہے. جو کیا ہے ایٹ لیسٹ جس میں مہارت رکھتے ہیں وہ بتائیں. ہم کھا گئے بوریاں آٹے کی, گندم کی, فنڈ, راشن کے پیسے, ٹیسٹوں کے پیسے, میڈیکل کے پیسے, اور جو ہم 20 سال سے صوبے کو کھا رہے ہیں. یہ جو آپ کی خوبی ہے ان کو آ کے آپ روز بتائیں تو لوگ یقین بھی کریں گے اور اپریشیٹ بھی کریں گے. جی باس. اچھا فیصل صاحب, یہ لاک ڈاؤن کا مسئلہ جو ہے اس وقت متنازع بنا ہوا ہے وفاق اور صوبے کے درمیان. تو کل تو واضح اعلان کر دیا گیا پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ لاک ڈاؤن ختم نہیں کیا جائے گا, جبکہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جایا جائے اور خاص طور پہ جو کاروباری سرگرمیاں ہیں شہر میں وہ شروع کی جائیں. تو اب یہ معاملہ کیسے حل ہوگا, کیونکہ آپ کو تاجر برادری آپ کو سپورٹ کرتی رہی ہے اور اب بھی ان کی امید آپ میں ہے, لیکن صوبائی حکومت تو جو ہے وہ ان کا نہیں مان رہی. تو آپ کے پاس اور کیا آپشن ہے, کیا کریں گے؟ دیکھیں جی, 18ویں ترمیم کے بعد جس کے اوپر بات کریں تو سب چھت سے لگ جاتے ہیں, اور یہ مینڈیٹ صوبائی حکومت کا ہے. صوبائی حکومت جو کرنا چاہتی ہے پہلے بھی کرتی آئی ہے, کر رہی تھی, تباہی مچا رہی تھی صوبے کے اندر. تو کس سے کنہوں نے ان سے پوچھ لیا کیا کر لیا. وفاق جتنا کوآپریٹ کر سکتا ہے, وفاق جتنا سپورٹ کر سکتا ہے, وفاق جتنا آگے. پورٹل کا اجرا آج ہونے جا رہا ہے. لوگ ہیں, پہلی ہماری کوشش یہ تھی ان تک پہنچے. اس کے لیے ہم نے احساس کیش پروگرام شروع کیا, اور احساس کیش پروگرام کی میں ڈاکٹر ثانیہ اور ان کی ٹیم کو خاص طور پہ اس لیے مبارک دیتا ہوں اور خراج تحسین اس لیے پیش کرتا ہوں کہ اس طرح کا پروگرام کی کوئی مثال نہیں ہے کہ اتنے تھوڑے وقت پہ اتنا زیادہ پیسہ اتنے زیادہ لوگوں کے اندر بانٹا گیا. اب تک 81 ارب روپیہ بانٹا گیا, تقریباً 3 ہفتے میں 81 ارب روپیہ, اور یہ 68 لاکھ خاندانوں کے بیچ میں بانٹا گیا. اس کی پھر سے میں